بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر تکلیف ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر تکلیف ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجتاً کچھ چیزیں فوراً سامنے آ جائیں گی، کچھ دنوں مہینوں میں آئے گی، کچھ سالوں میں آئے گی، کچھ مرنے کے بعد آئے گی۔ عمل میں دو قسم کا عمل ہوگا، نقصان والا بھی عمل ہوگا، نفع والا بھی ہوگا، یعنی گناہ کے کام ہوں گے، نافرمانی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے، اور بھلے کام بھی ہوں گے۔ یہ دونوں کا نتیجہ تو آئے گا ضرور، جیسا کہا فوراً، کچھ مہینے، سال، 2 سال، آخر وقت میں یا مرنے کے بعد ملے گا تو ضرور۔ اس لیے اپنے اعمال کا نگراں بننا چاہیے، اور کن اعمال کی نگرانی کرنا چاہیے، اس میں خاص طور سے اس وقت جو بات کرنی ہے کہ ہمیں جہاں جہاں تکلیف ہے، جن چیزوں کی تکلیف ہے، جہاں جہاں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ یہ ہمارے ہی کیے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی آ گیا ہے۔ اگر اس کا رزلٹ مرنے کے بعد ہوتا تو بہت پریشانی ہو جاتی، کیونکہ وہاں کے رزلٹ میں جہنم ہے، یہاں کے رزلٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اور یہاں ایک تسلی کی بات اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ سب ہماری زبان ہے، کہ یہاں اگر آ گیا تو تسلی کا سامان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تسلی کا سامان یہ ہے کہ ہم تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ مطلب ہمارے کسی کیے ہوئے کی جو سزا مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں جو تکلیف آ گئی ہے، وہ اتنی ہی رہے گی جتنی تم برداشت کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ برداشت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ تو صبر کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلط ہم نے کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ مہربانی کیا کہ مرنے کے بعد اس کو ظاہر کرتے تو جہنم میں جانا ہوتا، اور یہیں ظاہر کر دیا تو یہ بھی احسان کر دیا کہ جتنا صبر کر سکتے ہو اتنی ہی تکلیف دیں گے، اس کے آگے نہیں دیں گے۔ تو ایک عمل بتا دیا کہ تم صبر بھی کر لینا۔ صبر کرنے سے تمہیں ایک بڑا نفع یہ ہوگا کہ تم کو میں ملوں گا، یعنی اللہ ملے گا۔ جب کوئی ملتا ہے تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپ ملے تو بات ہو رہی ہے، تو مجھ سے بات کر لینا، اور یہ کہنا کہ میرے اللہ یہ آپ کی طرف سے تو ہے نہیں، یہ تو میں نے کیا ہے، تو یہ میرے سامنے آیا ہے۔ اب یہ کس کا نتیجہ ہے، ہم کہاں تک خیال کریں؟ ہم نے تو بہت ساری نافرمانیاں کیا ہے، ہم نے تھوڑا سا تو کیا نہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ فلاں کا نتیجہ ہے۔ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دیجئے، اور جو ابھی باقی ہے، پینڈنگ ہے، بعد میں آپ کچھ دینے والے ہیں، وہ سب معاف کر دیجئے۔ جب آپ مجھ کو مل گئے اور میں آپ کا ہوں، کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو میں تو آپ کا ہوں، مگر نافرمان ہوں۔ بھائی صحیح ہے کہ بیٹا نافرمان ہے، وہ بھاگ گیا تھا گھر بر چھوڑ کر، لیکن کچھ دن کے بعد آ گیا اور کہنے لگا کہ ابا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو ابا تو ذرا سخت ہوتے ہیں، ربا سخت نہیں ہے، اللہ پاک سخت نہیں ہے، وہ اس معاملے میں کہیں سختی کرتے ہی نہیں۔ ابا تو ڈانٹ بھی دیں گے، نالائق کہیں کا، اتنے دن سے غائب تھا، نافرمان کہیں گا، جی چاہتا ابھی بھگا دوں، یہ سب ہوگا۔ لیکن بیٹا کہ کہاں جائیں گے؟ غلطی تو کیا تھا ایک دفعہ جا کر، اب کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی ہم رب سے کہہ دیں کہ ہم نے نفس شیطان کی مان کر آپ کو چھوڑ دیا تھا، غلطی تو کیا تھا، لیکن پھر آپ کے پاس پلٹ تو آیا ہوں، اور آپ کے پاس کہاں ایسا دل ہے کہ آپ کو خیال رہے گا کہ اتنا ہوا اتنا ہوا، آپ تو اس سے پاک ہیں۔ اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ معافی کے لیے تو سمجھو ایسی دھواں دھار بارش ہو رہی ہے کہ جتنی گندگی ہے سب بہہ جائے گی۔ سیلاب آیا ہے، رحمت کا سیلاب آیا ہے، سارے گناہوں کی گندگیوں کو دھو لے جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے معاملہ صاف کریں اور اسی سے باتیں کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔